अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 27 दिसंबर जुमातुल मुबारक। आज तीन चार चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मईशत को बहाल करने के लिए वो जो एक डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा कि जी कवानीन में तब्दीली करें, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, यहाँ पर नैब वाले किसी को काम नहीं करने देते और इस खौफ की वजह से कारोबार रुक गया है। और एक बयानिया था पूरा अपोजिशन का और बहुत सारे हमारे वेस्टर्न लिबरल्स का कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबके हाथ पांव उनको साथ लेके चलें। वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए खान ने वो तब्दीलियाँ की हैं जिससे जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो बिज़नेस करें और ऑफिसर्स जो कुछ करना चाहते हैं सही अंदाज में वो आप कर सकते हैं। पूरी मैं आज आपको इसकी तफसील बताऊंगा कि क्या किया खान ने। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि चूना लगाने की हुकूमत को कोशिश की जा रही है। वो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है। एक वहाँ पर मेरे एक सहाफ़ी से बात हुई है जो डॉन के सहाफ़ी हैं। अब डॉन का मैंने इसलिए नाम लिया कि ये बहुत प्रो नवाज शरीफ बयानियाँ देने वाले हैं। तो उन्होंने जो मुझसे बातें शेयर की हैं मैं आपके साथ वो रखूँगा आपके सामने और फैसला आप खुद करें। बिलावल भुट्टो ने आज किया जलसा यहाँ पर 27 दिसंबर पिंडी में और बेनज़ीर साहिबा की बरसी। एक मौका था बिलावल के पास कि वो ये जो कहा जाता है कि भुट्टो का खून है और वो बड़े विजनरी लीडर हैं, वो अपना विज़न दे सकते थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो मुझे लगा कि वो आज जो एक उनके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी इस मुल्क में अपने आप को बतौर लीडर एमर्ज करने के और एस्टैब्लिश करने के, मुझे लगता है आज वो उन्होंने मिस की है वो अपॉर्चुनिटी। क्यों मिस की है और कैसे मिस की है पूरी तफसील आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में एक और बात बड़ी होती है जी कि ये जब DGISPR कोई ट्वीट करते थे या फ़ौज अगर किसी बात पर अपना मौक़िफ़ देती है जिसमें बतौर ख़ास फ़ौज को निशाना बनाया जाता है तो कह दिया जाता है जी फ़ौज का क्या काम है, ये तो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, इनको तो बोलना नहीं चाहिए। और एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर जो कानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मंजूर कराया है, पूरा भारत उबल रहा है उस पर, पूरी दुनिया में इस पर तनकीद हो रही है। और उनके आर्मी चीफ ने क्या कहा है, वो बयान दिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया नरेंद्र मोदी के हक में। वहाँ पर तो मीडिया ने नहीं ये सवाल उठाया कि जी ये आर्मी चीफ ने बात की है तो क्यों ये बात कर रहे हैं। मैं आपको कानूनी सूरत हाल बताऊंगा कि किस तरह कानून पाबंद करता है कि फौज को कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की हमायत करे, लेकिन ये हमारे जो दोस्त हैं ये क्या क्या बातें बनाते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा क्रिंग आपके पास पहुँच जाएगी वो। और दूसरा, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। अब मैं आप मईशत की बहाली के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अहम इकदाम किए, देखें ये मैं वीडियोज़ में, मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैं आपको बताता हूँ जो कोशिशें प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। हर कोशिश दूसरी कोशिश से जुड़ी होती है। आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको कम करना है, आपने जो बैरूनी ममालिक से जो कर्ज़े लेने हैं अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए वो आपने लेना है, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको आपने ख़त्म करना है। वो सब काम हो रहे हैं, सऊदी अरब हो, UAE हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो सब कुछ हो रहे हैं। अब जो दूसरा मरहला पाकिस्तान के अंदर, अगर मईशत मूव नहीं करेगी, अगर कारोबार नहीं बढ़ेगा आगे तो जॉब कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा अगर कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी। तो उसके लिए एक बड़ी बात अपोजिशन भी कहती थी, हमारे वेस्टर्न लिबरल जो कॉलम निगार हैं, आप उठा के देख लें इनका मीडिया, यही कहते थे कि जी साथ लेके चलना चाहिए, ये विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और ऑफिस में काम नहीं हो रहा, नैब ने लोगों को डरा दिया है। एक नए ऑर्डिनेंस पे साइन करवाए हैं, सदर पाकिस्तान से जारी करवाया प्राइम मिनिस्टर ने, और ये इतराज़ भी धो दिया उनका कि जो कारोबारी लोग हैं, जो ताजर तबका है, उनको FBR वाले तंग नहीं कर सकेंगे। सरकारी अफसरान जो हैं उनकी अगर कोई ठोस शवाहद होंगे कि इन्होंने जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, इनकी तनख्वाह से ज़्यादा इन्होंने जायदाद बनाई है, तो फिर उसको वो कन्फिस्केट कर सकेंगे। और बहुत सारे जो मुकदमात हैं वो आम जो क्रिमिनल अदालतें हैं वही उनको सुनेंगी। यानी नैब का जो दायरा इख्तियार था बहुत ज़्यादा, जिसको ये कहते थे कि जी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और एक विच हंटिंग हो रही है,
اس کو خان نے روک دیا اور یہ موقع دیا. آج بھی انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بات کر کے کہا کہ آپ کاروبار کریں, آپ کو کوئی روکے گا تو یہ گورنر صاحب کو آپ شکایت کریں, کچھ نہیں ہوگا. اور سرکاری افسران سے کہا کہ اب آپ کی پراپرٹی ویسے کوئی منجمد نہیں کر سکے گا, کوئی ٹھوس ثبوت ہوں گے. اور اگر آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کا الزام ہے لیکن اس میں آپ نے پیسے نہیں بنائے تو بھائی آپ کو رعایت دی جائے گی, آپ کو نہیں پکڑا جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے تو پیسے نہیں بنائے تو ایک جائز قسم کی چیز جو ہے کہ اس میں دیکھیں, اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں, لیکن یہ ایک بڑا قدم ہے معیشت کی بحالی کے لیے, ایک بڑا قدم ہے. یہ جو کہتے تھے نا کہ آپ یہ کام کریں, اب وہ کہیں گے خان کا ایک اور یو ٹرن, لیکن کہتے رہیں وزیر اعظم نے یہ جو کام کیا ہے یہ معیشت کی بحالی کے لیے, یہ ایک بہت بڑا انہوں نے کام کیا. دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا, میں نے آپ کو ذکر کیا تھا بلاول بھٹو کا. دیکھیں بلاول بھٹو نے جو آج تقریر کی اس میں کیا اچیومنٹ انہوں نے دی سب سے بڑی, کہ جی کہتے تھے صدر زرداری باہر نہیں آئیں گے, وہ صدر زرداری باہر آ گئے. یہ کیا اچیومنٹ ہے؟ آج اس بات کی لوگ توقع کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو کوئی نیا ویژن دیں گے اور اس ویژن میں وہ بتائیں گے کہ وہ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کیسا ہو. محترمہ بے نظیر بھٹو کیا سوچتی تھی پاکستان کے حوالے سے, اور وہ آگے لے کے چلیں گے پاکستان کو. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الوداع سلیکٹڈ, الوداع الوداع. کیسے الوداع؟ الیکشن ہوں گے بھائی, الیکشن ہوں گے تو آپ کی پارٹی آئے گی, اس میں لڑے گی, لیکن آپ کا ویژن کیا ہے, لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ ہاں یہ بات ہے کہ 12-13 سال میں پہلی دفعہ انہوں نے 27 دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ پنجاب میں ہوا اور پنڈی میں ہوا. ایک فیئر گیدرنگ تھی, بہت بڑی گیدرنگ نہیں تھی, پورے پنجاب سے پاکستان سے لوگوں کو لایا گیا تھا. ایک موقع تھا بلاول بھٹو کے لیے. اگر وہ آج چیخنے چنگاڑنے کی بجائے اگر تحمل سے ایک کوئی اپنی معاشی پالیسی بیان کرتے پاکستان کے یوتھ کے لیے, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے, اس ماڈرن ورلڈ میں پاکستان کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے, نظام میں کیا تبدیلیاں کریں گے, اگر کوئی وہ اس طرح کی بات کرتے تو آج ان کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی. پورا میڈیا سارا دن ان کے جلسے کور کرتا رہا کیونکہ پنڈی میں پہلا جلسہ تھا, اینڈ ہی کوڈ ہیو ایمرجڈ ایز اے لیڈر ود اے ویژن, جیسا بھٹو کا ویژن تھا, جیسے ان کی والدہ کا ویژن تھا. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی انہوں نے جو باتیں کہیں وہ شاید پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, ان کے لیے تو وہ بہت بڑی چیز ہوگی. لیکن جو عام آدمی ہے جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, جو ایک لیڈرشپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے اس میں کوئی خاص کلر نہیں تھا, اس میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بلاول بھٹو نے آج جو اپرچونٹی ہے وہ اس کو مس کیا. اب چونا لگانے کی میں نے آپ سے بات کی کہ ایک پھر دوبارہ وزیر اعظم کو چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ان کی اپنی جماعت کے لوگ. عدالت نے 4 ہفتے کی مہلت دی نواز شریف صاحب کو اور یہ کہا کہ آپ آ کے پنجاب حکومت کو بتائیں گے, اپنی میڈیکل رپورٹس دیں گے. اگر پنجاب حکومت قانون کے مطابق آپ کا فیصلہ کرے گی جس میں وہ آپ کو رعایت دے سکتی ہے. میڈیکل رپورٹس آ گئیں, پنجاب گورنمنٹ کو دے دیں. اب پنجاب گورنمنٹ نے کیا جواب دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی رپورٹ ہمیں مل گئی, ہم مناسب وقت پر آپ کو اس کا جواب دیں گے. اب جب تک پنجاب حکومت جواب نہیں دیتی, عدالتی احکامات کی روشنی میں ان کی ضمانت انٹیکٹ ہے. تو پنجاب گورنمنٹ 6 مہینے جواب نہ دے تو اس کا مطلب ہے 6 مہینے وہ باہر رہیں گے. تو پھر اب یہ چیز جو ہے لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ تو پھر جو عدالت کہہ رہی تھی, کھوسا صاحب نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا کہ جی آپ نے اجازت دی ہے باہر جانے کی, ہم نے تو اجازت نہیں دی. چونا لگانے کی کوشش ہے. خان کے صفوں میں وزیر اعظم کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو چونا لگاتے ہیں, جو خان جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ویژن کے مخالف وہ آ کے وہ کام کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو اس کا فوراً جواب دینا چاہیے, اور جب تک وہ جواب نہیں جائے گا نواز شریف صاحب کی ضمانت انٹیکٹ ہے. اب لندن میں کیا ہو رہا ہے, میں بہت سارے میرے دوست ہیں صحافی جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. فاروق شاہ صاحب ان میں سے ایک صحافی ہیں جو ڈان میں کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات بتائی ہے مجھے, میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میرا دل آزاری کوئی مقصد نہیں ہے, میں خدا نہ خواستہ میں تمام لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب جاتے ہیں ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں اپنے 1-2 ساتھیوں کے ہمراہ, میڈیا کو باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے, میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اندر ان کا کوئی ایگزامینیشن ہوا ہے, کوئی ایگزامینیشن نہیں ہوا, کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں نہیں ملتے, کسی کو نہیں پتا, نہ ہی کوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی سے ملے ہیں. اس کے بعد باہر آتے ہیں
اور ڈاکٹر دنان صاحب کہتے ہیں صورتحال بہت خراب ہے, بڑی گمبھیر ہے, ہم پلیٹلیٹس کو کاؤنٹ کرنے کی اور ان کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر لارنس جو ہیں نام سے کہ یہ گورے ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں پر جو وہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں, چونکہ جی جو برٹشرز ہیں, جو امریکنز ہیں, جو یہ گورے لوگ ہیں, یہ بڑے اصول کے پابند ہوتے ہیں اور یہ بالکل کوئی غلط بات نہیں کرتے. ایسا ہی ہوگا ایکسپیرینس. لیکن یہ جو اپنے ڈیوڈ لارنس پاجی ہیں, یہ ہیں ادھر, یہ سری لنکا کے ہیں, اور ان کا نام ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس ہے. یہ گورے نہیں ہیں, اپنے ہیں, دیسی, تو دیسیوں میں آپ کو پتہ ہے بہت خصوصیات ہیں. میں اب دیکھیں, میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں کوئی بری بات کو کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم دیسیوں میں یار باشی بہت ہے. ہم جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں سر جی ذرا ایک لیٹر بنا دو, اور وہ سر جی لیٹر بنا ہی دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں باہر میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے وہ لیٹر لیے ہیں, کوئی امیگریشن میں جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, پاکستان سے چلے جاتے ہیں, بل بن کے آ جاتے ہیں. تو بہرحال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا, میں دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے اور وہ پاکستان کی سیاست کر سکیں. لیکن یہ جو پنجاب حکومت جو کام کر رہی ہے نا, یہ چونا لگانے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ پرائم منسٹر کو اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو دیکھنا پڑے گا, وگرنہ یہ کہیں بہت نقصان نہ پہنچا دیں. کیونکہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, اور فیس ویلیو پہ جو کچھ آگے کہتا ہے نا اس کی بات کو وہ یقین کرتا ہے. سچا آدمی خود سچا ہوتا ہے, وہ کسی کی بات پہ شک نہیں کرتا. آخری امید ہے پرائم منسٹر, اور ان کو دیکھنا چاہیے اپنے ارد گرد, اور یہ اس طرح کے جو بندے ہیں نا ان کو فارغ کرنا چاہیے. اب ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, میں آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں, آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں. بھارت میں کتنا ڈسکریمنیشن ہے اقلیتوں کے ساتھ, اور پوری بھارت کی اقلیتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے, بھارتی چیف کا کیا بیان آیا کہ یہ جو لوگ مظاہروں پر اکسا رہے ہیں یہ لیڈرشپ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, یہ بھارت کے دشمن ہیں. یعنی مودی کی حمایت میں دھڑاک سے بیان دے دیا. ادھر جب پاکستان کی فوج پر کوئی تنقید بھی ہو اور ڈی جی آئی ایس پی آر اگر جواب دیں تو مڑوڑ اٹھنے لگ جاتے ہیں, بڑی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کچھ ویسٹرن لبرلز کو. او جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیوں ٹویٹ کیا, او جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیوں جواب دیا. یہ دیکھیں آپ کے ابو جی بھارت کے آرمی چیف کیا کر رہے ہیں, اور یہاں پر اگر کسی تنقید کا جواب بھی دیتی ہے پاکستان کی فوج تو اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا جاتا ہے. پاکستان کا آئین اور قانون یہ پابند کرتا ہے پاکستان کی فوج کو کہ وہ اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ کی حمایت کرے, اس کے پیچھے کھڑی ہو, اور اگر پاکستان کی فوج یہ کر رہی ہے تو یہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہو.